یہ 5ویں قسط ہے اس کہانی کی، جس کا نام ہے میں گھونگھٹ اٹھا لوں۔ اس کو لکھا ہے آسیہ رزاقی نے، اور میں نے یہ کہانی لی ہے مہکتا آنچل نام کی میگزین کے سپٹمبر 2012 کے ایشو سے۔ وہ سنہری روپہلی شام بڑی دلکش ثابت ہوئی جب اس نے قید کے فنکشن سے قدم باہر نکالے۔ گلی میں کچھ نوجوانوں کے جھرمٹ میں اسے شہزادہ سلیم کا جلوہ دیکھنے کو ملا تو اس کے حلق سے خوشی اور اطمینان کی لمبی چیخ نکلی۔ وہ جھومتا ہوا ڈانس کے انداز میں دوڑتا آگے بڑھا اور دونوں ہاتھ پھیلا کر اس کے گرد کی بھیڑ کو چیرتا دھاڑ سے بابر کے سینے سے جا چپکا۔ سچ بھائی، تم آ گئے، شکر ہے۔ میں تو بڑا کنفیوز ہو رہا تھا کہ بس اب مجھ سے قربانی مانگی جائے گی اور مزنہ کی شکل میں ایک چھری میری گردن پر چلا دی جائے گی۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ بابر نے اسے زور سے دھکا دیا۔ ہم ابھی اتنے بھی بے بس نہیں ہوئے، اپنی چیز کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہتھیانے آئے تو اسے دھکیل دیتے ہیں اسی طرح۔ بابر کا موڈ ایک دم خراب ہو گیا تھا۔ ہمایوں بے وقوفوں کی طرح بابر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے گرد اس کے دوست تھے، یعنی ممبئی سے شریمان پوری تیاری کر کے آئے تھے بارات لے کر۔ لیکن آخر اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ ہیلی کاپٹر پر؟ اور وہ اسے دیکھ رہا تھا، یعنی کسی دوست کی گاڑی پر آئے تھے۔ اس نے ہلکا سا قہقہا لگایا۔ بوجھ اتر جائے تو انسان شوخ ہو جاتا ہے۔ دل چاہ رہا تھا لطیفے سنائے، ناچے، مگر بابر منہ موڑے کھڑا تھا۔ وہ پلٹ کر گھر میں گھس گیا۔ صحن پار کر کے اس بند دروازے کو دھکا دیا جو ایک اشارے میں پاٹو پاٹ کھل گیا تھا۔ اندر سریلی چیخیں اور ڈرانے والی میٹھی دھمکیاں کان کے پردے پھاڑنے لگیں۔ اوف! اتنے کم عرصے میں ہی کمرہ کھچا کھچ بھر گیا تھا۔ رنگ برنگی نیلی پیلی گلابی پتنگیں، اور وہ ان کے بیچ بے وقوف لگ رہا تھا۔ پھر اس نے دوڑ لگا دی۔ باہر گلی خالی تھی۔ وہ اندر آ کر تیزی سے کپڑے بدلنے لگا۔ اماں وابیلا مچا رہی تھیں۔ ان کے تیور واقعی بڑے خطرناک تھے۔ بے بسی، بے بسی۔ جب وہ چاہتی تھیں کہ نکاح نہ ہو، وہ ولی احمد بہادر نے بھی منظور نہ کیا۔ نکاح منظور، اور جب وہ رخصتی کے لیے انکاری ہو گئیں تو خالو اور نانی اڑ گئے کہ یہ ضروری ہے۔ گھر میں کوئی تیاری نہیں، کیا اکیلے ڈھنڈھار گھر میں نئی دلہن کو لے جا کر بٹھا دوں؟ نہ صفائی نہ کوئی انتظام۔ وہ پریشان تھیں۔ نکاح بھی بغیر انتظام کے ہو گیا، اب رخصتی کے لیے کیوں روڑے اٹکا رہی ہو؟ دلہن کوئی غیر نہیں، اپنی ہی بیٹی ہے، وہ خود جا کر صفائی کر لے گی، تم اہتمام کر لینا۔ ابا نے تو کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں۔ اسی نتیجے میں آئے دن وہ سب ممبئی چلے گئے۔ ہمایوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ شوخیاں خوب بڑھی ہوئی تھیں۔ نانی نے بھی کیسا کامیاب کھیل کھیلا تھا، اور اب روتی بسورتی مزنہ کو خوش کر کے ہنسانے کی ساری ذمہ داری اس نے اپنے سر لے لی تھی۔ ٹرین میں مزنہ کے ساتھ بیٹھا، اس سے جانے کیا باتیں کرتا، پھر خود ہی ہنستا۔ بابر کے بگڑے موڈ کی اسے ذرا بھی فکر نہ تھی۔ بابر سامنے کی سیٹ پر بیٹھا ہمایوں کو گھور رہا تھا۔ کہاں تک صبر کرتا؟ جو ہی ابا کی اماں سے تو میں شروع ہوئی، وہ ہمایوں کو ہٹا کر اس کی جگہ پر بیٹھ گیا۔ ہمایوں کو کنارے ہونا پڑا۔ بابر نے دلیری کا ریکارڈ توڑ کر مزنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے چپکے نہ جانے کیا کہنے لگا۔ پیسنجر گاڑی آرام سے دھڑ دھڑاتی جا رہی تھی۔ اسٹیشن پر کوئی ایڈریس کے لیے نہ آیا، کسی کو خبر ہی نہ تھی، مگر گھر میں کافی رونق تھی۔ رشتہ دار، محلے والے مبارکی دینے کو موجود۔ اماں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جہانگیر اور شاہجہاں باقاعدہ چھلانگیں لگا رہے تھے۔ انہوں نے اوپر کے کمرے کو ہنی مون منانے والا کمرہ بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ فائزہ، سائمہ اور فضا کو بلا کر گھر کی صفائی کروائی، اندر سے برتن نکلوائے، مطلب یہ کہ کہیں کوئی کمی نہ تھی۔ ہائی صاحب یعنی نومی فائزہ کے باپ نے دیغیں پکوا لی تھیں۔ اماں کا سر چکرایا، وہ اندر جا کر لیٹ گئیں۔
ہمایوں کے ابا نے جانے سے پہلے سب کو ہدایات فون سے دے دی تھیں. ان کی بھتیجیاں، بھانجیاں، بہوئیں سب آ گئی تھیں. اماں کو باہر کا احساس کھائے جا رہا تھا. ہمایوں نے مزنہ کے پاس آ کر چپکے سے فائزہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ فائزہ ہے، ہمارے گھر نہیں آتی، کہتی ہے یہ شہزادوں کا محل ہے، میری جیسی کنیز کا یہاں کیا کام؟ اب آیا کرے گی. مزنہ شوخی سے بولی، میں جو آ گئی ہوں. بابر نے جانے کیا کہہ دیا تھا کہ مزنہ بڑی بھروسے مند ہو گئی تھی. ٹرین کا وہ سفر اس کے ڈر کو خراب کرنے میں کامیاب رہا. فائزہ ان کے گھر بہت ہی کم آتی تھی، بلکہ محلے کی ساری لڑکیاں ان کے گھر آتے ہوئے گھبراتی تھیں. اس وقت تو بابر کی آنن فانن شادی، دلہن کی آمد اور جہانگیر شاہجہاں کے اصرار پر سب لڑکیاں آ گئی تھیں. دلہن دیکھنے کا شوق تو سب کو ہوتا ہے، مگر بابر کی دلہن کو خاص نظر سے دیکھنا تھا. اماں اتنا زیادہ شہزادوں کا ذکر کرتی اور کوئی لڑکی ان کی نظر میں سماتی ہی نہ تھی. لیکن مزنہ کو دیکھ کر سب حیران تھیں. وہ کوئی خاص حسین تو نہ تھی، ضرور اس میں بابر کی پسند شامل تھی. اماں کے موڈ سے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ان کی پسندیدہ بہو نہ تھی، اگرچہ سگی بھتیجی تھی. سب کی امیدوں پر پانی پھر گیا تھا. ولیمہ بھی ہوٹل میں بڑی دھوم دھام سے ہوا. مزنہ کو بابر کی چچزاد بہنوں نے کسی ماہر بیوٹیشن کے حوالے کر دیا تھا. وہ ولیمے کے دن پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی. رشتہ دار عورتیں بھی بابر کو مبارکباد دے رہی تھیں کہ جیسی حسین بہو اس گھر کے لیے ہونا چاہیے تھی ویسی ہی ڈھونڈ لائیں ہماری چچی. آخر ہماری چچی کی بھتیجی ہے یہ، اور ہماری چچی تو ہمیشہ سے محفل کی رونق ہے. آج بھی جس کے گھر چلی جائیں وہ گھر چمک اٹھتا ہے. ہماری ممانی سدا بہار ہیں، پھوپھیزاد بہن نے کہا. اماں تعریف سن کر خوش تھیں، مگر انہیں اپنے شوہر پر غصہ بھی آ رہا تھا. چپکے جانے کہاں سے کس طرح بہو کے کپڑے اور زیوروں کا انتظام کر لیا تھا انہوں نے. دراصل ولیمہ بھی اس لیے ایک ہفتے بعد رکھا تھا تاکہ سب تیاری پوری ہو جائے. بابر کی چچا زاد پھوپھی زاد بہنیں بہت کارآمد ثابت ہوئیں. اماں جواب طلب کیا تو ابا نے کہہ دیا، میرے بڑے بیٹے کی شادی کیا روکھی سوکھی ہوتی؟ اس کی خوشی کی خاطر اب تم بھی خود کو بدل لو. بہو تمہاری بھتیجی ہے، اسے بیٹی سمجھو. بابر کی خاطر ناراضی ختم کر دو. سب خوش ہیں، بابر تمہاری طرف سے فکر مند ہے. اپنے بچوں کی خوشی کا احساس ہم نہیں کریں گے تو دوسروں کو کیا فکر؟ ابا کہا کرتے تھے، میرے بیٹے بہت لائق ہیں، مگر ان کے لہجے میں شکر گزاری ہوتی تھی. اماں بڑے مان سے بیٹوں کی اچھائیاں بتاتی، لیکن یہاں ان کو ایک دھچکا سا لگا. بابر سے انہیں یہ امید نہ تھی کہ وہ ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام کر سکے گا، وہ بھی شادی جیسا خاص کام. ان کی ناراضی کے انداز دیکھ کر بابر کو تو بہت فکر تھی ہی، مزنہ خاص طور سے کافی ڈری ڈری رہتی. ہمایوں کے دلاسے، چھوٹے دیوروں کا ہنسی مذاق، بابر کی یقین دہانی سب ایک طرف، اور پھپھو کی لاپرواہی بچاؤ سب پر بھاری. پہلے دن صبح وہ نیچے آئی. بابر نے کہا تھا، یہ پہلے تمہاری پھوپھی کا گھر ہے، شرمانے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، جاؤ اماں کو سلام کرو، دعا لو. وہ بڑے بھروسے کے ساتھ آئی تھی. ہمایوں دیکھتے ہی لپکتا آیا، اماں کے پاس لے گیا. اماں، بھابھی سلام کرنے آئی ہیں. اچھا. اماں نے بے اثر لہجے میں کہہ کر منہ موڑ لیا. تکیے کے نیچے سے بٹوا نکالا، اس میں سونف چھالیاں تھیں. بیٹھو بھابھی. ہمایوں نے مزنہ کو اماں کے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا. ابھی اماں بٹوے سے اشرفیاں برآمد کریں گی، منہ دکھائی سلامی وغیرہ کے لیے. دیکھو تمہیں کیا ملتا ہے، میری دلہن کے لیے تو کچھ بچے گا نہیں، یقین ہے. وہ مزنہ کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اماں کی طرف سے پیٹھ پر دہتڑ پڑا. یہ ملے گا کہہ کر وہ پھر بٹوے کی طرف دیکھنے لگیں. بالکل اس میں کھو گئیں. ہمایوں اشارے سے مزنہ کو اٹھا لے گیا. گھر میں چچزاد بہنیں موجود تھیں. ناشتہ تیار تھا. ہنسی خوشی سب کھانے لگے. مزنہ کی بھوک بالکل اڑ گئی. پھپھو کا یہ رویہ دل توڑنے والا تھا. اس کی پلکیں بھیگ گئیں.
بعد میں بھی پھپھو نے ٹھنڈاپن اور بیزاری دکھائی. اسے کوئی کام نہ کرنے دیتی. میں کر لوں گی، مجھے عادت ہے کہہ کر اسے مایوس کر دیتی. مگر بابر اور ہمایوں ہمت بندھاتے. ہر تسلی، دلاسا جھوٹا لگتا. پھر بابر کی خالہ اسے لینے آ گئیں. وہ بابر سے ناراض تھیں. اماں مزنہ کو بہت یاد کر رہی ہیں. تم سے اتنا نہ ہوا کہ اسے اماں سے ملوانے لے آتے؟ اماں نے اسے پالا ہے، انہیں اتنی فکر رہتی ہے. خالہ بابر سے شکوہ کرنے لگی. فکر کی کیا بات ہے؟ اماں برا مان گئیں. اللہ نہ کرے یہاں اس پر ظلم تو نہیں ہو رہے؟ اور بھائی جب بیاہ دیا تو پھر یاد کرنے کا کیا مطلب؟ جب بابر کی چھٹی ہوگی تو لے جائے گا. کیا آپ کی کوئی بیٹی نہیں ہے اس لیے آپ کو اس کا اندازہ نہیں کہ بیٹی کو بیاہنے کے بعد اس سے ملنے کی، اس کی خوشیوں کی تڑپ کیسے بڑھ جاتی ہے؟ تو کیا وہ یہاں خوش نہیں؟ لو یہ نئی خبر ہے. پہلے خود ہی ڈرامہ کر کے مجھے بلایا، ساتھ ہی میرے میاں اور بیٹے کو بلوا لیا. میرے چاند سے بیٹے سے اپنی کالی کلوٹی پوتی کو بیاہ دیا. کیسا دباؤ ڈلوایا میرے اوپر. ہائے میں کتنی بے بس تھی. آپا چاند میں گرہن بھی لگ جاتا ہے. خالہ ہنس کر بولی. سوچ لیں قسمت میں نہ ہوتا تو کیسے سب ممکن ہوتا. فرض کریں بھائی صاحب اور بابر نہ پہنچ پاتے تو ہمایوں جو موجود تھا، اماں کو بس پوتی کا گھر بسانا تھا. اماں بری طرح ناراض تھی. توبہ توبہ. ہمایوں نے گال پیٹ پیٹ کر لال کر لیے. دیوار میں چنوانے کی ساری تیاری.